السلام علیکم پیارے طلباء طالبات، آج ہم درخواست لکھنے کا طریقہ جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ درخواست کیسے لکھتے ہیں اور اس کے جو درخواست لکھنے کے حوالے سے جو ضروری ہدایات ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہدایات ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اس سوال میں پورے کے پورے جو نمبرات ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، دیکھیں فارسی مصدر ہے درخواستن، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے درخواست، یہ فارسی زبان کا لفظ درخواستن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے درخواست۔ اور درخواست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درخواست کا مطلب ہوتا ہے عرض، التجا یا پھر گزارش۔ عرض، التجا یا پھر گزارش اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کی تعریف اگر کی جائے، درخواست کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوگی وہ تحریر جو کسی صاحب اقتدار یا صاحب حیثیت شخص سے امداد طلب کرنے کی غرض سے لکھی جائے، اسے درخواست کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب درخواست لکھنے کے حوالے سے جو ضروری ہدایات ہو سکتی ہیں، بیسک انسٹرکشن جو ہیں، وہ کیا ہوگی؟ درخواست کا سوال 11ویں جماعت میں 10 نمبر کا پوچھا جاتا ہے، 10 نمبر کا یہ سوال آئے گا، اور اس کے ساتھ بعض اوقات درخواست یا رسید جو ہے اس سے متعلق پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جماعت 5ویں، جماعت 7ویں، جماعت 2ویں سے اس کا آغاز کروا دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو درخواستیں ہوتی ہیں، خاص کر درخواست برائے ضروری کام اور درخواست برائے بیماری، ان کی جو پریکٹس ہے، ان کی مشق جو ہے کلاس 2ویں سے بچوں کو کروائی جاتی ہے، اور 11ویں جماعت تک یہ جو سوال ہے یہ پوچھا جاتا ہے۔ درخواست کا سوال 11ویں جماعت میں 10 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال میں 10/10 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ درخواست کا آغاز ہمیشہ، یہ ایک سب سے پہلے اس کی ہدایت ہے، درخواست کا آغاز ہمیشہ نئے صفحے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ درخواست کا آغاز ہمیشہ آپ کو نئے صفحے سے کرنا ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ بچت کرنے کے لیے پہلے کچھ سوال لکھا ہوا ہے اور اسی کے نیچے وہ اس کو لکھ دیتے ہیں، درخواست کو ہیڈنگ دیتے ہیں درخواست، اور نیچے لکھ دیتے ہیں جناب درخواست مکمل، ٹھیک ہے۔ آدھی درخواست اس پیج کے نیچے آتی ہے اور اگلی آدھی جو ہے وہ اگلے صفحے پر۔ تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، بلکہ جب اس سوال کو آپ نے حل کرنا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا آغاز ہمیشہ نئے صفحے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں درخواست کی جو طوالت ہیں، اس کے حوالے سے بڑے بچے بعض وقت الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ ساری کتنی ہونی چاہیے۔ تو درخواست جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو ضخامت ہے یا طوالت ہے، وہ بیٹا 1.5 صفحے سے زیادہ نہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 1.5 صفحے کے اندر آپ نے اپنا مدعا جو ہے نا وہ بیان کر دینا ہے، اور کم از کم اس کی جو ضخامت ہے یا جو اس کی طوالت ہے، طوالت جو ہے وہ 1 صفحہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری ہدایات تھی، اور درخواست کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں تھیں جو بیان کرنا نہایت ناگزیر تھی۔ لہٰذا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درخواست کا طریقہ کار کیا ہوگا، جس کو فالو کرتے ہوئے، جس کی پیروی کرتے ہوئے، جن ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آپ 10/10 نمبر اس سوال میں حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آغاز کرتا ہوں میں اس کا۔ پہلے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب درخواست لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے درخواست، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سوال نمبر جو بھی آپ کے سوال نمبر 6 ہے، 7واں ہے، 6 ہے، تو آپ نے سوال نمبر 6 لکھ دینا ہے، نیچے اس کے لکھ دینا ہے درخواست، ٹھیک ہے۔ یہ لکھ دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درخواست لکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے باخدمت جناب پرنسپل، بس باخدمت جناب پرنسپل۔ باخدمت جناب پرنسپل کا مطلب کیا ہوگا، آپ نے بعض ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے لگا دیتے ہیں صاحب، ٹھیک ہے، باخدمت جناب پرنسپل صاحب، تو جناب اور صاحب جو ہے یہ مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک آپ نے یہاں پر انتخاب کر کے لکھنا ہے، یا تو باخدمت جناب پرنسپل لکھ دیں یا باخدمت پرنسپل صاحب لکھ لیں۔ لہٰذا ہم نے یہاں پر کیا لکھا ہے، باخدمت پرنسپل صاحب، لہٰذا ہم صاحب کو باخدمت جناب پرنسپل لکھا ہے، لہٰذا ہم صاحب کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے یہاں پر روما لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا اس کے بعد آپ نے سختہ جو ہے سختہ علامت سختہ لگانی ہے. اس کے بعد آپ نے جس کے نام لکھا ہے سب سے پہلے تو آپ نے پرنسپل کے نام. اب پرنسپل کس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے تو اوبویسلی یہ ہوتا ہے کالج کا. تو لہٰذا یہاں آپ نے لکھنا ہے گورنمنٹ کالج. گورنمنٹ کالج ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے اتنا لکھ دیا. اس کے بعد آپ نے پھر ایک دوبارہ سے کیا لگانا ہے سختہ لگانا علامت سختہ لگانی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر الف بے اور جیم لکھ دینا. یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو پہلی سطر ہے درخواست کی اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. جب آپ یہ تینوں چیزیں لکھ لیں گے تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا. لیکن یاد رہے کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں اس لائن کے. پہلی ہے باخدمت جناب پرنسپل, اس کے بعد ہے گورنمنٹ کالج, اس کے بعد ہے الف بے جیم. اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے تقسیم کیا گیا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ درخواست کس کے نام لکھنے لگے ہیں ٹھیک ہے. تو پیپر میں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے پرنسپل کے نام درخواست لکھیں فلاں کام کے لیے. تو نام آ گیا پرنسپل تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ پرنسپل کا تعلق ادارے کس ادارے سے ہوتا ہے. کیا اس کا تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے؟ نہیں, اس کا تعلق کسی کالج سے ہی ہوگا. لہذا آپ نے یہاں پر کالج لکھ دینا. اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں چیز آتی ہے عہدہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے محکمہ یا ادارہ. اس کے بعد آپ نے شہر کا نام لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ ایک رسمی جو ایک درخواست لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ طریقہ کار جو ہمارے اسکول کالج لیول پر آج کل چل رہا ہے, جس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, جس کا مطالبہ بچوں سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. ایک غیر رسمی ہوتی ہے, کسی اور سربراہ مملکت کو آپ نے درخواست لکھنی ہے یا کسی اور کو لکھنی ہے تو وہاں پر چل کر آپ نے کیا کرنا ہے باخدمت جناب آگے جو بھی اس کا عہدہ ہے وہ لکھیں. اس کے بعد وہ جس شہر سے ہے بلونگ کرتا ہے آپ نے اس کا ادارہ لکھنا اور اس کے بعد آپ نے وہ جس شہر سے بلونگ کرتا ہے اس کا اپنے حوالہ دینا ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہاں پر اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, رسمی درخواست ہم لکھ رہے ہیں تو لہٰذا باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج الف بے جیم یہ ایک لائن ہو گئی. یہ اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا مختلف حصوں میں تو اس کا 1 نمبر ہوگا. اس کے بعد آپ چلیں آگے کیا کرنا ہے اس کا. اتنا جب آپ لکھ چکیں گے اس کے بعد آئے گا عنوان. آپ نے عنوان دینا ہے. عنوان کیا ہوگا درخواست جو بھی آپ سے اس نے پوچھا ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا. درخواست برائے ضروری کام کر لیں ٹھیک ہے. اچھا آپ نے درخواست برائے ضروری کام یہاں حوالہ دے دیا اور بالکل ایسے ہی دینا. اس کا بھی 1 نمبر آپ کو دے دیا جائے گا. اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے جناب علی. جناب علی علامت ندائیہ آگے لگانی ہے. جناب علی لکھنے کے بعد علامت ندائیہ ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں جناب علی. اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں, کچھ لوگ یہاں جناب علی درمیان میں لکھتے ہیں اور کچھ لوگ درمیان میں نہیں بلکہ دائیں طرف لکھتے ہیں. تو دائیں طرف بھی لکھا جا سکتا ہے اور درمیان میں بھی لکھا جا سکتا ہے. آگے پیچھے کرنے کے کوئی نمبر کم نہیں کیے جائیں گے. البتہ یہاں لکھیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا. دائیں طرف بھی لکھا جا سکتا ہے اور درمیان میں بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد بچوں نے آغاز کہاں سے کرنا ہوتا ہے. یہاں سے آغاز آپ نے کبھی بھی فکر کا نہیں کرنا. کسی بھی تحریر میں کسی بھی نئے پیراگراف کا آغاز یہاں سے آپ نے نہیں کرنا, بلکہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے آپ نے اس کے نیچے سے لکھنا ہے مؤدبانہ گزارش ہے ٹھیک ہے. اب آگے یہاں تک یہ نفس مضمون کہلاتا ہے ٹھیک ہے. یہ نفس مضمون ہے. نفس مضمون جو ہے اس کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے کہ میں فلاں اسکول کا آپ کا کالج کا بڑا ہونہار طالب علم ہوں, فلاں کلاس میں پڑھتا ہوں, میرا یہ رزلٹ رہا ہے, فلاں جو بھی آپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا جو درخواست لکھنے کا جو مدعا ہے, جو آپ کا مقصد ہے, وہ آپ نے بیان کرنا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ان سے التجا کرنی ہے کہ بڑی مہربانی ہوگی یہ میرا کام کر دیں. اچھا اب جب آپ ان 3 حصوں کو میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں, 3 حصے اس کے کیے گئے ہیں نفس مضمون کے بھی. اس تمام سیگمنٹ کو ہم نفس مضمون کا نام دیتے ہیں کہ درخواست کا نفس مضمون کیا ہے. اس کے اب 3 حصے ہیں. سب سے پہلے آپ نے تعارف کرانا ہے اپنا, تھوڑا سا 1-2 لائن میں کروا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کروانا ہے اپنا مدعا بیان کرنا ہے جو آپ کا مقصد ہے, اور اس کے بعد آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے, طلب امداد طلب کرنی ہے. بنیادی طور پہ وہی
درخواست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ اب جہاں پر آپ نے کہنا ہے مہربانی فرما کر میرا یہ کام کر دیں، اینڈ پہ چل کر جہاں بھی آپ کا وہ ختم ہو رہا ہوگا، جہاں پر بھی وہ ختم ہو رہا ہوگا آپ کا وہ آخری جو فکرہ ہوگا، آپ نے اس کے آگے لکھ دینا ہے این نوازش ہوگی، این نوازش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے لکھ دیا این نوازش ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھیے گا، بعض لوگ این نوازش کو علیحدہ سے لکھتے ہیں، علیحدہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں پر آپ کی درخواست ختم ہو رہی ہے اسی کے آگے آپ نے لکھ دینا ہے این نوازش ہوگی۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر سر ہماری جو درخواست ہے، جو درخواست کا آخری فکرہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے آخر پہ، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے آگے این لکھے اور آگے لکھ دیں این نوازش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مکمل لائن ہو چکی ہے آپ کی، تو پھر آپ علیحدہ سے اتنی زیادہ اسپیس چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لکھ دیں این نوازش ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک بہترین طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ یہاں تک ان چیزوں کو کر لیں گے فالو، اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تو آپ کو 3 نمبر کے پکے آپ کو مل گئے۔ اس میں سے 5 میں سے میکسیمم 4 جو ہے نا مل جائے کرتے ہیں، 5/5 بھی مل جائے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان ہدایات پر عمل کیا ہے تو 5/5 میں انشاءاللہ آپ کو اس میں نمبر مل سکتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے ہم نے اس کا اختتام کیسے کرنا ہے، اختتام کیسے کرنا ہے۔ تو جگہ کی قلت کے باعث میں تھوڑا سا نا چلے یہاں پر جان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بائیں طرف تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار، ٹھیک ہے، درخواست گزار آپ نے لکھ دینا سب سے پہلے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرما، آپ کا تابع فرما شاگرد، آپ کا تابع فرما شاگرد، اور آخر پہ آپ نے لکھ دینا ہے حمزہ چھوٹی یہ اور بڑی، ٹھیک ہے۔ اتنا جب آپ کر چکے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ کا درخواست، آپ کا تابع فرما کے بالکل دائیں طرف آپ نے یہاں لکھنا ہے تاریخ، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے لکھنی ہے تاریخ، ایسے لکھ دیں، آگے علامتیں جو ہے وقفہ لگائیں، علامت رابطہ لگائیں، اور آگے لکھیں آج اگر تاریخ ہے 22 اکتوبر 2021 اور سن 20، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنے سے اس کا 1 نمبر آپ کو مل جائے گا اور اس تمام پروسیجر کا آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ تو 1 2 5 کتنے ہو گئے، 7 8 9 اور 10۔ تو یہ ہے ایک درخواست لکھنے کا اسٹینڈرڈ طریقہ، جماعت 11ویں کے بچوں کے لیے، جماعت دوم کے بچوں کے لیے، اور کوئی بھی کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہے ان تمام کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے اس سوال میں 10/10 نمبر آ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو اللہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو اردو سے ریلیٹڈ، کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔